اگر آپ کبھی ایسٹرو فزکس پڑھیں تو آپ کہیں پتہ نہیں نکل جاتے ہیں. جب آپ رب کی تعریف کرتے ہیں تو آپ کہیں نکل جاتے ہیں. وہ میرا رب کریم ہے جس نے بیت المعمور پر یہ سعادت نبیوں کو بخشی کہ وہ ملاقات کریں. بیت المعمور کو ٹیک لگا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملاقات کی حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ جہان پیدا کیا. ابھی ان لوگوں نے پڑھا تھا یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں. بات بہت بڑی سمپل ہے. خدا تعالیٰ کی صفت خدا تعالیٰ کے علاوہ کوئی بیان نہیں کر سکتا، بس اسے ہی پتہ ہے. آپ کو معلوم ہے، نالج ہے یہ، اللہ میاں ہر روز 70,000 فرشتے کریٹ کرتے ہیں، بناتے ہیں. 70,000 بلینز آف سال سے ہی ہو رہا ہے، بلینز آف سال سے 70,000 فرشتے اللہ میاں روز کریٹ کرتے ہیں جو بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں. اور جو فرشتہ ایک بار طواف کر لیتا ہے وہ دوبارہ پھر نہیں آتا، نئے لوگ آتے ہیں، نئے. تو یہ میرے رب کی شان ہے، یہ میرے رب کی شان ہے. اسے میں کیا بیان کروں گا، اس کی رمزوں کو میں کیا سمجھوں گا. میں اس کی بنائی ہوئی دنیا میں رہتا ہوں، سوائے شکر کے میں اور کچھ نہیں کر سکتا. شروع کرتے ہیں بات شروع کرتے ہیں. ہاں جی، تو ہم کتنے حقیر ہیں اور ہم اپنے اتنے زوم میں کیوں رہتے ہیں کہ ہم کو بہت توپ چیز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اللہ رب العالمین نے واضح طور پر سورہ ملک میں فرما دیا نا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تمہاری جانچ ہو کہ تم میں سے کس کے عمل اچھے. تو بندہ جو اپنی تخلیق کے اوپر اگر صرف غور ہی کر لے کہ یار میں پیدا کیسے ہوں، میری کریشن کیسے ہوئی ہے، بس تو پھر میرا خیال اس کو کبھی بھی غرور گھمنڈ آ ہی نہیں سکتا. لیکن اس کو آتا ہے. کیوں؟ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ہم دیکھتے ہیں نا عموماً گھروں پہ عالی شان مکانات بنا لیتے ہیں، جب ہم ہزار گز کے بنگلے تو اوپر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. نہیں بھائی، یہ رب کا فضل نہیں ہے، یہ رب کی آزمائش ہے. اس نے کہہ دیا قرآن مجید فرقان حمید میں کہ میں نے تمہیں اولاد، مال، صحت، زندگی، یہ جو جتنی چیزیں نعمتیں دی ہیں نا، یہ تو آزمائش ہے. وہ رتبہ دے کے آزماتا ہے اور رتبہ لے کے آزماتا ہے. وہ دے کے بھی آزماتا ہے، پیسہ دے کے آزماتا ہے، وہ پیسہ لے کے آزماتا ہے. اب دیکھتا پھر وہ اس پہ ججمنٹ ہوتی ہے اس کی بندے کی کہ اس کو ملا ہے تو اس نے شکر ادا کیا، کیونکہ شکر پہ اس نے وعدہ کیا ہے لئن شکرتم فلازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا. اور جب وہ لیتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ میں تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو جب جھٹکا پہلا لگے دکھ کا، تکلیف کا، پریشانی کا، آزمائش کا، اور اس وقت منہ سے نکلے الحمدللہ، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہاں وہ واقعی کسی مقام پر ہے. نہیں تو آج کل تو ذرا سا کچھ بھی نہیں ہوتا ہمیں، لیکن اس کے باوجود رونا پیٹنا. آپ کو انسانوں کی حقیری کے بارے میں اور رب کی عظمت کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں. وہ آدمی جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، اس کے بارے میں یہ بیان ہے کہ وہ جب جہنم میں ہوگا تو ایک قدم چلے گا اور منہ کے بل گرے گا اور جل جائے گا جہنم کی آگ سے. پھر اٹھے گا، پھر چلے گا، پھر گرے گا، پھر جل جائے گا، پھر اٹھے گا، پھر گرے گا، پھر چلے گا، پھر جل جائے گا. تو پکار کے اپنے رب سے کہے گا کہ اے رب العالمین، اے مالک ارض و سما، مجھے اس سے نجات دے دے. میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا، بس مجھے اس سے نجات دے دے. تو میرا رب یہ کہے گا اگر میں نے تجھے اس سے نجات دے دی تو مجھ سے کچھ نہیں مانگے گا؟ کہا یا رب العالمین کچھ نہیں مانگوں گا. تو آپ مالک ارض و سما اسے جہنم کے دروازے سے باہر کھڑا کر دیں. وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا اور شکر ادا کرے گا اور کہے گا اے مالک ارض و سما، تیرا احسان کہ تو نے مجھ پہ یہ نوازش کی کہ تو نے مجھے جہنم سے نکال دیا. اتنی دیر میں ابھی یہ وہ بات کر ہی رہا ہوگا کہ ایک درخت آئے گا، بہت بڑا سا درخت، جس میں سے شاخوں میں سے پانی ٹپکے گا. جہنم میں پیاس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، پی نہیں سکتے آپ اس پانی کو، کیونکہ آپ جل جایا کریں گے جب آپ پئیں گے. تو وہ رب کی طرف دیکھے گا اور کہے گا کہ یا رب العالمین،
اگر میں ایک لمحے اس درخت کے نیچے جا کے بیٹھ جاؤں اور یہ پانی پی لوں. اس کی اگلی بات آپ خود ریسرچ کیجئے گا یا کل بتاؤں گا. لیکن آپ یہ سوچئے کہ انسان کیا ہے. انسان اپنے رب سے مانگتا ہے اور پھر مانگتا چلا جاتا ہے اور اس امید پہ مانگتا ہے کہ وہ ہمیشہ دے گا. آپ کی اوقات کچھ نہیں ہے اور آپ سمجھنے اور سمجھانے کے دعوے کرتے ہیں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں, میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں ہر اس چیز کی جو مجھے پیاری ہے. میں اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتا, میں دنیا یا لوگوں کو کیا سمجھوں گا اور پھر میں اس رب کو کیا سمجھوں گا جس نے یہ کائنات بنا دی. تھوڑا سا سوچئے, یہ رمضان کا مہینہ ہے, تھوڑا سا سوچئے, تھوڑا سا سوچئے, تھوڑا سا سوچئے. جہنم وہ مقام ہے جس کے بارے میں فرما دیا گیا ہے عارضی یا مستقل میں وہاں نہیں رہنا چاہتا. یہ بنی اسرائیل کا کانسیپٹ تھا کہ نہیں کوئی بات نہیں, میں بڑا ٹف ہوں اور میں تھوڑے دن کے لیے جہنم میں رہ لوں گا تو کیا. نہیں 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 نہیں, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, کسی بھی صورت نہیں, کسی بھی سینس میں نہیں. سمجھیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا جہنم کا وہ درجہ جس میں آپ داخل بھی نہیں ہوئے, دروازے پہ آپ کھڑے ہیں اور جہنم کے حساب سے ایک کولڈ ہوا, سرد ہوا جہنم کے حساب سے آتی ہے اور 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے آپ کو چھوتی ہے اور آپ پکار کے اپنے رب سے کہتے ہیں کہ میں نے ایسی اذیت پوری زندگی نہیں دیکھی. ابھی آپ داخل نہیں ہوئے اور سیکنڈ کا 1000واں حصہ ہے. آپ اس جہنم میں کیا ٹھہریں گے؟ اور یہ تو پہلے درجے کی ہوا ہے. تھوڑے کہے کو بہت سمجھے, میں علماء کی طرف جاؤں گا, یہ زیادہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں. میں تو بھائی طالب علم ہوں, ان کے سامنے بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ سیکھتا ہوں. صرف آپ سے اتنی بات ہے, اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ مشرقین اور مغربین کا خالق ہے اور مالک ہے, اور ہم اس نبی کی امت ہیں جس نے کہہ دیا ہے اپنی سب سے پیاری بیٹی فاطمہ بنت محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا میں لے رہا ہوں بریک, کہ میں جب کہیں نہ ملوں, مفہوم ہے اس کا, تو میں جہنم کے دروازے پہ ہوں گا اور آخری امتی کو بھی وہاں سے نکال کے لا رہا ہوں. ہم اس نبی کی امت. آئیے ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق قائم کریں, اپنے عمل میں بہتری کریں. سب سے پہلے اس کا اطلاق مجھ پہ ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ سے کچھ کہوں, آپ میرے لیے ہدایت کی دعا کیجئے, میں آپ سب کے لیے کرتا ہوں بریک کے بعد. اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے. السلام علیکم جی, ونس اگین ویلکم بیک. اور ایک خوشخبری ہے جو میرے پاس ہے اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. بنت فاطمہ رضوی از ود می. اگر میں انہیں دیکھ لوں یہاں پہ اسکائپ پہ یا زوم پہ, واٹ ایور از اویلیبل, اگر یہاں میں ان کو دیکھ لوں تو پلیز مجھے دے دیجیے گا. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں ساحر, آپ کیسے ہیں؟ آل گڈ, آل گڈ. پلیز ڈو ٹیل می واٹ از دس از زوم اور اسکائپ, واٹ از اٹ؟ دس از اسکائپ. اسکائپ, اوکے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آئی ایم ناٹ ٹو ٹیکنیکل سیوی, تو مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ کیا ہے, بٹ نان دا لیس تھینک یو فار کمنگ. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اچھا, رمضان مبارک آپ کو. رمضان آپ کو مبارک ہو. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, یہ سیگمنٹ ہمارا فوڈ پانڈا کی طرف سے, لیکن ایک خوشخبری ہے, مجھے لگتا ہے خوشخبری ہے, بٹ لیٹ می آسک یو فرسٹ. یہ خوشخبری اس سینس میں ہو سکتی ہے کہ اگر آپ گھر میں کوئی اپنا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں اور آپ کوکنگ میں بہت اچھے ہیں تو آپ گھر بیٹھے پیسے بنا سکتے ہیں. ایم آئی رائٹ؟ ایگزیکٹلی دس از ایگزیکٹلی واٹ اٹ از. بیکاز دیکھیے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے لوگوں کو کھانا پکانے کا بہت شوق ہے, تو ہم نے کہا کیوں نہ لوگوں کے لیے ایسی اپرچونیٹی لائیں جس میں وہ اپنے پیشن کو پروفیشن میں چینج کر لیں. امیزنگ. اور پاکستان میں کھانے کھانے کا بھی بہت شوق ہے. بہت زیادہ. We love it. Of course. اچھا تھوڑا سا یہ بتا دیجئے, یہ فوڈ پانڈا کا جو ہوم شیف ہے یہ کیا ہے؟ جی سو دیکھیں آپ کو پتہ ہے جیسے کہ فوڈ پینڈا جو ہے وہ پاکستان کا نمبر 1 فوڈ ڈیلیوری ایپ ہے, لیکن ابھی تک جو اس میں کھانا اویلیبل تھا وہ ریسٹورینٹس کا کھانا تھا. تو ہم نے دیکھا فرسٹ آف آل کہ ایک ذرا سا گیپ ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے ایک ٹپیکل کھانا ساحر, جیسے آپ کو ہمیں تھوڑے دن بعد ہوتا ہے کہ سالن بھی کھانا ہے اور دال چاول بھی کھانی ہے, اس طرح کی چیزیں, تو وہ چیزیں اتنی ایزیلی اویلیبل نہیں تھیں. تو ایک تو وہ ہم نے گیپ دیکھا. پھر ہم نے اپرچونیٹی دیکھی کہ اپرچونیٹی کتنی زیادہ ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بولا کہ ایک کنٹری ہے جس میں کھانا پکانے کا بہت رجحان ہے,
سو کیوں نہ ہم لوگوں کو اپرچونیٹی دیں. تو یہ دو وہ چیزیں تھیں. پلس بیکاز پاکستان ہیز گیون سو مچ ٹو فوڈ پینڈا, ہم ماشاء اللہ نمبر 1 ڈلیوری ایپ ہے, تو ہم نے کہا وی وانٹ ٹو گیو بیک ٹو پاکستانیز ایز ویل. اینڈ یہ ہمارا ایک کاز ہے, اٹس ویری ڈیئر ٹو آور ہارٹ کہ ویمن امپاورمنٹ اینڈ جاب کریشن, کہ ہمیں وہ بھی کرنا تھا. تو اس وجہ سے ہم نے کہا یہ ایک فیسلٹی ہم لانچ کریں. اچھا ایک بات بتائیے, فوڈ پانڈا نے شروع کیوں کیا؟ آئی نو پارشلی تو آپ نے اس کا جواب دے دیا ہے, بٹ آئی ایم اسٹل گوئنگ ٹو آسک یو دس کہ آپ لوگوں نے یہ شروع کیوں کیا ہے؟ جی اچھا, سو لائک آئی سیڈ کہ ایک ہمیں جیسے ہم کہتے ہیں نا اس کو کوزین گیپ ہمیں نظر آیا. سو ہر کمپنی کا ویژن ہوتا ہے جہاں ہم ابھی ہیں, ہم حالانکہ ہم بہت گرو کیے لیکن ہم ابھی بھی ہمیں لگتا ہے ہم بہت زیادہ گرو کر سکتے ہیں. اب اس میں کیا ہے کہ ہمیں لوگوں کو وہ کھانا دینا ہے جو وہ ڈیلی بیسس پہ کھاتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کے پاس پیزا ہے, یہ ساری چیزیں وہ لوگ کھاتے ہیں, لیکن جو ایک ٹپکل کھانا روزمرہ کا جو ہے, جو ریگولر یوزیج والا کھانا ہے, وہ دال چاول ہو گیا, سالن, اس ٹائپ کی چیزیں وہ نہیں تھیں. تو وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ایپ پہ اویلیبل کریں تاکہ لوگ اور فریکوینٹلی آرڈرنگ کریں. سو ایک وہ بھی چیز ہے کیونکہ اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. یہ ڈیمانڈ ہمیں لوگوں سے آتی تھی کہ آپ کے پاس یہ والی چیزیں نہیں ہیں, تو وہ اب جب ہوم شیفس آ گئے تو اس کے تھرو ملنا شروع ہو گئی ہیں. جیسے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں اسپیشلی 5 بجے, مطلب آپ کو 5 بجے دکانیں بند ہو جاتی ہیں, تو لوگوں کو افطاری کے آئٹمس نہیں ملتے. لیکن ہمارے ایپ پہ آپ افطاری سے بالکل تھوڑی دیر پہلے گرم گرم افطاری کے آئٹمس جو ہیں وہ منگا سکتے ہیں. تو آپ مطلب اب اگر آج جیسے کہ ہمیں نہیں ملتے افطاری کے آئٹم ریلی 5 بجے کے بعد نہیں ملتے, تو اگر ہم فوڈ پانڈا پہ آج آرڈر کریں گے تو مل سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی, آپ جائیں, آپ 6:30 بجے آرڈر کریں, آپ کے پاس افطاری سے پہلے آ جائے گا. اچھا یہ بتائیے آپ کے پاس کتنے ہوم شیفس اس وقت موجود ہیں ایپ پہ؟ جی سو ہم نے کچھ ہی عرصے پہلے یہ اسٹارٹ کیا تھا پروجیکٹ, اور ماشاء اللہ آلریڈی ہمارے پاس 1000 سے زیادہ لوگ آ گئے. اور ہاں جی 1000 سے زیادہ لوگ ہمارے پاس آلریڈی رجسٹرڈ ہیں ایز ہوم شیفس اکراس پاکستان. اچھا مجھے کبھی بھی یہ نہیں لگتا کہ یہ زیادہ ہیں. ریزن از بیکاز ہم لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں, ہم واقعی بہت زیادہ کھاتے ہیں. دیٹس دی اونلی انٹرٹینمنٹ وی ہیو, دیٹس دی اونلی انٹرٹینمنٹ. ابھی جب یہ لاک ڈاؤن بھی ہوا ہے تو سب سے زیادہ لوگوں کو یہی تھا کہ فوڈ پینڈا کب کھلے گا. باقی اور بزنسز کا اتنا نہیں, لیکن کھانا کب ہوگا اور ڈلیوری کب آن ہوگی, لوگوں کو بہت زیادہ اس چیز, دے ور لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ. ایبسلیوٹلی. اچھا مجھے بتائیے ریشو کیا ہے, میل فیمیل شیفس کا ریشو کیا ہے؟ جی سو ہمارے پاس جو ہے ابھی فی الحال 60% جو ہیں وہ فیمیلز ہیں اینڈ 40% میلز ہیں. جی اور فار اباؤٹ 40% آف دیم یہ ایک واحد سورس آف انکم ہے. اچھا اور اسپیشلی جب سوری ٹو کٹ یو آف, میں ایک ذرا ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ ہی کی بات میں کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے, اگر فرض کریں یہ مزید اسی طرح سے پارشلی اوپن ہوتا ہے اور یہ آگے مزید 3-4 مہینے اور یہ سچویشن چلتی ہے, تو اس میں یہ آئی تھنک یہ بہت بڑا ذریعہ ہو سکتا ہے روزگار کمانے کا. ایگزیکٹلی, بیکاز دیکھیں ساحر ابھی تو پوری دنیا ہی بدل گئی ہے بالکل نا. اور آئی تھنک وہی والی چیز ہے کہ جو بھی وہ جو برک اینڈ مارٹر شاپس ہوتی ہیں وہ تو ابھی ان کا سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کب کھلیں گی. تو بہت سارے ریسٹورینٹس جو ہیں وہ بھی کچھ سوچ رہے ہیں کہ مے بی اس پلیٹ فارم کو فی الحال کچھ عرصے کے لیے جوائن کر لیں, تاکہ ان کی پوری ایک ان کی اسٹاف ہوتے ہیں سب, تاکہ سب کا ایک ذریعہ آمدنی بھی کنٹینیو رہے. کچھ جگہیں ایسی جنہوں نے اگر پرماننٹلی بند کر دیا تو ان کے شیفس یا اس طرح سے جو اسٹاف ہے وہ بھی آنا چاہ رہا ہے اس کے اوپر. تو وہ ہے بیکاز ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کی آمدنی چلتی رہے. اچھا ایک بات بتائیے کہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ جیسے کچھ تو ریکوائرمنٹ ہوگی نا, ظاہر ہے اوبیسلی آپ, مجھے پتا ہے آپ لوگ اسٹینڈرڈ بہت مینٹین کرتے ہیں, تو آپ کی کوئی نہ کوئی ریکوائرمنٹ تو ہوگی کہ جی اگر آپ کو ہوم شیف بننا ہے تو یہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, تو وہ کیا ہے, منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ جی اچھا سو میں آپ کو بتاتی ہوں انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے تو کچھ وہ نہیں ہے. ہم نے ہماری جو رجسٹریشن فی تھی وہ بھی ہم نے ایز کووڈ ریلیف اس کو ختم کر دیا ہے. دوسرا یہ کہ جو سیٹ اپ کے حساب سے بھی دیکھیں, آپ کے پاس گھر میں کچن تو ہے, تو اس طرح سے سیٹ اپ کی بھی کوئی کاسٹ نہیں ہے. تو جو تھوڑی سی کاسٹ ہے وہ پیکیجنگ مٹیریل وغیرہ کی لوگوں کو اس میں انویسٹ کرنا پڑتا ہے. باقی اس کے علاوہ یہ ہے کہ کاسٹ آپ کو جو مین آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہے نا, وہ ان ٹرمز آف ٹائم, ان ٹرمز آف اسٹرکچرنگ, کہ آپ کو بزنس چلانا کس طرح سے ہے, اس چیز کا ذرا لوگوں کو خیال رکھنا پڑتا ہے. تو اس ریکوائرمنٹ ایز سچ کوئی نہیں ہے. اچھا انویسٹمنٹ ریکوائرمنٹ کے لیے میں بتاتی ہوں, اچھا سو وی آر ویری اسپیسیفک اباؤٹ ہائیجین. سو ہائیجین میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جب لوگوں کو رجسٹر کرتے ہیں تو ہم ان کا کچن کا چیک ضرور کرتے ہیں, بیکاز فار اس کسٹمر سیٹسفیکشن از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. تو ہم ایک ٹیم ہے جو جا کے کچن کا چیک کرتی ہے, جو بھی ہمارے ڈفرینٹ پروونسز میں ڈفرینٹ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی گائیڈ لائنس ہیں, تو ان کو فالو کرتے ہوئے ایک بیسک منیمم جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ کچن کلین ہے نہیں, ہائیجینک ہے یا نہیں, کولنگ ایریا جیسے فریج وغیرہ اس کی کیا کنڈیشن ہے, ڈرائی فوڈ اسٹوریج کی کیا کنڈیشن ہے. پلس ہم اسی طرح سے شیفس کو ٹیوٹوریلز ہو یہ سب بھی دیتے رہتے ہیں تاکہ وہ آگاہ رہیں کہ کس طرح سے اسٹینڈرڈز مینٹین کرنا. اچھا ایک بات اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ مجھے بتائیے گا کہ جیسے اوبیسلی کووڈ-19 ہے تو اس کے سرٹن انسٹرکشنز کو آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے, تو آپ وہ کیسے انشور کرتے ہیں کہ جو شیفس بنا رہے ہیں وہ ان انسٹرکشنز کو فالو کر رہے ہیں؟ جی
تو ہم نے بیسکلی یہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے شیفس کو اگین لائک آئی سیڈ کہ ہم نے تو اوور آل ایون بفور کووڈ اسٹارٹیڈ ہمارا جو فوکس ہے ہائیجین پہ وہ کافی اسٹرانگ ہوتا ہے. تو ہم نے ان کو یہ بولا ہوا ہے کہ سینیٹائزرز رکھیں, ایسی کوئی چیز نہ ہو جس میں کراس کنٹامینیشن ہو, آپ گلوز پہن کے فوڈ کی ہینڈلنگ کریں, آپ نے ماسک پہنا ہوا ہو, آپ نے ہیئر نیٹ وغیرہ پہنے ہوں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہم اس پہ ان کو تھرو آؤٹ جو ہے یہ ہمارا پورے سال چلتا رہتا ہے. مطلب جب سے ہم نے اس کو لانچ کیا ہم نے اس اسٹینڈرڈ کو مینٹین کیا ہوا ہے. alright. اچھا کس طرح سے تو منیمم انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہے, صرف آپ کی پیکیجنگ کی انویسٹمنٹ ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ جی, سو لائک آئی سیڈ کہ دیکھیں میں بتاتی ہوں ہے تو بہت آسان اس کو شروع کرنا, لیکن لائک اینی بزنس یہ میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ لوگ اگر اس کو اسٹارٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں اور اس میں سکسیڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو ذرا سا سیریسلی ضرور لیں. Obviously. کیونکہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ جو چیز گھر سے لوگ اسٹارٹ کرے تو اس کو ذرا سا اس کے لیے کیجول اپروچ ہوتی ہے, لیکن اگر سکسیڈ کرنا ہے تو جیسے لائک اینی ادر بزنس آپ کو اس کو تھوڑا سا اس میں ٹائم بھی لگانا ہے. آپ کو چاہیے کہ ذرا ریگولرلی اپنے ریسٹورینٹ کو آن رکھیں, کچھ گھنٹوں تک اس کو آپریشن رکھیں. وہ آپ کی جی I think it can provide you substantial income basically. آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے یہ. اور اگر ہمارے پاس جو شیفس ہیں دیکھیں میں بتا رہی ہوں پیپل کین ارن اپ ٹو 2 lakhs a month also. They have done that. 2 لاکھ Exactly. جی جی آرام سے ہمارے پاس ہیں شیفس. آپ 2 لاکھ روپے تک بنا سکتے ہیں, 2 لاکھ روپے تک آپ لٹرلی بنا سکتے ہیں. اگر آپ کوئی چیز بہت اچھا بناتے ہیں تو امیجن کیجئے کہ پوری دنیا کو آپ اس میں شریک کر لیں, پوری دنیا آپ کے اس فوڈ کو ٹیسٹ کرے گی. آپ کہیں بھی ہوں پورے پاکستان میں ان کے 1000 ہوم شیفس ہیں اور آپ اس کو رجسٹر بھی کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. اچھا رجسٹریشن کا پروسیس کیا ہے, کس طرح سے رجسٹر کیا جائے؟ جی, سو رجسٹریشن کا پروسیس یہ ہے کہ ہماری ویب سائٹ ہے www.restaurant.foodpanda.pk. تو ادھر آ کے لوگ اپنی انفارمیشن انٹر کر دیں کانٹیکٹ کی, تو پھر ہمارے جو نمائندے ہیں وہ ان کو کال بیک کر لیتے ہیں اینڈ تمام انفارمیشن سے آگاہ کر دیتے ہیں. اور بہت منیمم ریکوائرمنٹس ہے کہ آپ بس اپنا مینیو ڈیسائڈ کر لیں کہ آپ کو مینیو اور اس کی پرائسز کیا رکھنی ہے. اگر آپ کو نہیں آئیڈیا ہو رہا کیا رکھنا ہے تو ہماری جو ٹیم ہے وہ ٹوٹل گائڈ کر دیتی ہے کہ جی اس سٹی میں اس زون میں یہ چیز کی ڈیمانڈ ہے. تو اگر آپ فار ایگزامپل PCHS میں رہتے ہیں تو PCHS میں کیا آئٹمس ہیں جو چلتے ہیں یا کیا آئٹمس ہیں جو ابھی جس کا گیپ ہے وہ اویلیبل نہیں ہے تو وہ آپ رکھ لیں. تو اس طرح سے پوری ہماری جو ٹیم ہے وہ گائڈ کرتی ہے. You guys actually become consultants, تو آپ باقی ہیلپ کرتے ہیں. Exactly. We guide them on everything. We even connect them to packaging suppliers because packaging is one thing. جی سو ہم اس طرح سے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ہم ان کو کہ وہ اپنا بزنس جو ہے وہ چلائیں, آف دا گراؤنڈ لے کے جائیں, ہم ان کو کرتے ہیں. اچھا یہ بہت بڑی بات ہے. اب آپ امیجن کیجئے آپ کے پاس ایک ایسی کمپنی ہے, جب آپ ان کی پورٹل پہ جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ہیں تو وہ آپ کو کال کر دیتے ہیں. اور کس طرح سے آپ رجسٹر کرتے ہیں, اس کا پروسیس بہت سمپل ہے. www.restaurant.foodpanda.pk یہاں جا کے آپ رجسٹر کر لیں. وہ آپ کو کال کریں گے, آپ کے پاس آئیں گے, آپ کے کچن کو وزٹ کریں گے. اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو مینیو کیسے بنانا ہے تو اس کے اندر بھی آپ کی ہیلپ کریں گے. آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے ایریا میں کیا چیزیں چل سکتی ہیں, کیا چیزوں کی ڈیمانڈ بہت ہے, کس چیز کا گیپ ہے, یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھائیں گے. ساتھ ساتھ اگر آپ کو کچھ نہیں پتا, یہ بھی نہیں پتا کہ پیکیجنگ آپ کو کہاں سے ملنی ہے, باکسز کہاں سے ملنا ہے, تو وہ بھی آپ کو بتا دیں گے ایگزیکٹلی کہ کہاں سے آپ کو ملنا ہے. Am I right? Am I saying it correctly? جی ایگزیکٹلی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سو ایک بات اور جاتے جاتے آپ لوگوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ What do you want to say to people who are listening to you out there, جو آپ کو وہاں پر سن رہے ہیں اور ہوم ریسٹورینٹ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی کی پوائنٹس اگر آپ ان کو بتانا چاہیں. جی سو ساحر اس میں یہ ہے جو ہماری ابھی تک لرننگس آئی ہیں وہ یہی ہیں کہ اس میں فیملی کی سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے. بیکاز جب گھر سے اسٹارٹ کر رہے ہیں تو گھر میں جیسے ایک تو پرمیشن ایشوز, ٹھیک ہے نا, وہ بڑا ضروری ہے کہ اس میں فیملی سپورٹ کرے. ہمارے پاس اس طرح کے 1-2 کیسز آئے جس میں لوگوں نے بولا کہ پہلے میرے فادر نہیں الاؤ کرے تھے, پھر انہوں نے اسٹارٹ کیا اینڈ رائٹ ناؤ ان کے فادر کا جو بزنس ہے بیکاز افیکٹڈ ہے, تو رائٹ ناؤ فوڈ پینڈا از دا اونلی سورس آف انکم ان دیئر ہاؤس, رائٹ. تو وہ والی چیز ہے. تو اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ سپورٹ کریں. حالات جس طرح سے چینج ہوتے رہتے ہیں, آپ کو کچھ نہیں پتا. سو اگر کسی کا کوئی آلریڈی بزنس ہے پھر بھی اٹس اے گریٹ وے ٹو ہیو اندر سورس آف انکم, ٹھیک ہے. سو ایک تو فیملی کی سپورٹ, پھر جب آپریشنز بھی ہو رہے ہوں تب بھی فیملی کی سپورٹ ساتھ میں ہو کہ کوئی کھانا بنا رہا ہے تو کوئی پیک کر دے اور ہینڈ اوور کر دے رائڈرس کو, اس طرح سے. تو آئی وڈ سے کہ وہ بہت ضروری ہے. اینڈ پلس لائک آئی سیڈ کہ ایک پروفیشنل اپروچ کہ یس اٹس ہوم بیسڈ بٹ اس کو ایز اے بزنس لے کے چلیں. اور پلیز ایک بات اور بھی کہہ دیں, بیکاز آپ کہیں گی تو زیادہ بہتر ہوگا. ایک بات اور بھی کہہ دیں, پیشنس از ریکوائرڈ, اٹ گروز سلولی, اٹ ڈزنٹ ہیپن اوور نائٹ. تو پلیز یہ بتا دیجیے. ایگزیکٹلی یہ ہم لوگ ضرور لوگوں کو بولتے ہیں. جیسے لوگ ہم سے ان کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہم پہلے دن اگر کھانا بنا لیا وہ نہیں بکا تو کیا ہوا. تو ہم ان کو یہ بولتے ہیں کہ دیکھیں جیسے ہر بزنس میں ایک ٹرائل پیریڈ ہوتا ہے. آپ شروع میں بہت کم کوانٹٹی سے شروع کریں, دیکھیں کس چیز کا ٹرینڈ ہے, کس چیز کے آپ کو آرڈرز آ رہے ہیں, کیا چیز اچھی لگ رہی ہے. سو اس طرح سے اس کو آہستہ آہستہ اسکیل اپ کریں. اٹ ٹیکس اباؤٹ 2-3 ویکس اور پھر جو ہے وہ لوگوں کے ریگولر آرڈرز آنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کی پری آرڈرز ہوتے ہیں, ان کی کسٹمر بیس بن جاتی ہے, لوئل کلائنٹیل بن جاتی ہے.
It's wonderful talking to you. آپ کو رمضان بہت مبارک ہو and well done food. آج آپ کے کرنے والے that's what I want to ask you before I go as well. Thank you very much. بہت بہت شکریہ. I'm going to order something today. آج مجھے نہیں پتا میں کیا کروں گا. But so what is the good time to place an order? کتنے بجے کر دوں میں؟ سو 5 بجے کے بعد ڈلیوریز آن ہو جاتی ہیں. آپ 5:30 6 بجے کے بعد آپ آرڈر کر لیں اور آپ ہمارے ایپ پہ جائیں گے, ادھر آپ اسکرول ڈاؤن کیجیے گا, گھر کا کھانا کے نام سے لین آ رہی ہوگی, اب اس میں سے ہمارے ہوم شیف سے آرڈر کر سکتے ہیں. گھر کا کھانا رائٹ؟ جی گھر کا کھانا. آئی ایم ڈوئنگ دیٹ ٹوڈے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. لیڈیز اینڈ جنٹلمین, دیٹ واز فوڈ پینڈا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ابھی ملتے ہیں. اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار